بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر 50 تک ہم نے کیا تھا کل سورہ ہود. اب ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور تھوڑی سی تلاوت میں کر لوں پھر انشاءاللہ ویل اسٹارٹ. ایک سیکنڈ، میری آواز کلیئر آ رہی؟ کوئی بھی ایک مجھے انمیوٹ کر کے بتا دے. از اٹ کلیئر؟ جی کلیئر ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. آیا نمبر 51 سے شروع کر رہی ہوں. اچھا، اے برادران قوم، اب یہ ہود علیہ السلام، میں پچھلی آیت کا بھی کر لیتی ہوں ترجمہ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو ہود علیہ السلام عاد ایک قوم تھی، ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کسی کی مار پڑ گئی ہے، کہ بیسیکلی یعنی تم جو کچھ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی ان کا ہی کوئی اثر ہو گیا تمہارے پر کہ انہوں نے تم پہ کوئی جادو کر دیا، وٹ ایور، کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. جیسے اگر ہم خود بھی اب اس زمانے میں بھی ہم دیکھیں، اس لائف میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں میں اور آپ اب رہ رہے ہیں یہاں ہم ہی پہلی دفعہ رہ رہے ہیں. ایون جہاں ہمارے گھر ہیں، اس کی جب زمین کبھی کھودی جائے آج سے کتنے سال بعد، کتنی نیچے سے ہو سکتا ہے کتنی ساری اور سویلائزیشنز یا کتنے سارے لوگ یا کتنی قبریں، مطلب کیا کچھ نکل سکتا ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ مطلب یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، وقت گزرتا گیا. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ کافر ہو جائے، اللہ کے اگینسٹ چلنے لگے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری کی پوری دنیا مٹا کے دوبارہ بنا دے. Who can stop him؟ وہ ہمیں جو یہ موقع دے رہا ہے یا ہمیں وہ ایک چانس دیتا رہتا ہے تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے گناہ کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اور پھر ہماری جو ان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اگر ہم دوزخ میں ڈال دیے گئے، نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی مطلب دوزخ کے قریب بھی کہیں ہمیں کہیں رکھا جائے. لیکن اگر ورس کم ورس یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں فائدہ میرا اور آپ کا ہی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب نے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو وہ دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ آپ مطلب بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو مجھے اس میں اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ جو میسج ہے وہ ایک ہی تھا، جو تمام انبیاء میسج لے کے آئے ہیں، بیسک میسج واز دا سیم۔ لینگویجز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، تھوڑی شریعہ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، میسج ہیز آلویز بین دا سیم۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا، خلجان مینس کے لائک کنفیوژن میں ڈال دیا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، مطلب تم جو ہمیں جس طرف بلا رہے ہو یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم اس میں پہلے مطلب یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ وہ جو اونٹنی صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجی گئی تھی اور انہوں نے اس کو بھی تنگ مطلب قتل کرنے کی وہ کر دیا تھا، اب اس کو دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں۔ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعارض نہ کرنا اور نہ کچھ دیر، ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود، یعنی کہ بیسیکلی جو ایسا لگتا تھا کہ عذاب نے مطلب جیسے وہ زمین کو بالکل اس طرح کر دیا جیسے وہاں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم بھی بعض دفعہ جب کسی وادی سے کہیں سے گزرے لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی کسی انسان کا گزر بسر ہی نہیں ہوا، جبکہ ڈیفینیٹلی ہر جگہ لوگ رہتے تھے۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئی، نہیں مہمان کے طور پہ آئے ہیں فرشتے، انہوں نے سلام کے، فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے، تو انہوں نے اب اپنی بیگم سے کہا کہ کوئی ضیافت تیار کی جائے، تو ایک وہ جو بھنا ہوا ان کے لیے آپ کے بچڑا وہ ہے وہ لے کے آئے، مگر اب وہ فرشتے تھے ان کو تو کھانے کی کوئی وہ نہیں تھی، تو انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کھانا بھی نہیں کھا رہے، اور دل میں سے ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ جو ذکر یہاں آیا ہے اسحاق اور یعقوب، تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام۔
پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. جھگڑے سے مراد یہ کہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے مطلب بھتیجے یا بھانجے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ وہاں پر عذاب جائے گا تو مطلب وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں یا وہ تو اس لیے وہ ایک ڈسکشن کی. جھگڑے سے مراد یہ کہ ایک ڈسکشن انہوں نے کی. ابراہیم بڑا ہی حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس برے عمل میں ملوث تھی وہ کیا تھا, جو کہ آج ہماری سوسائٹی میں ایک بہت نارمل سا چیز بنائی جانی شروع ہو چکی ہے. وہ ٹھیک ہے, یہ جو LGBTQ جو بھی کو تھا اس کا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یہ پیچھے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں شاید کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے گئے تھے وہ جوان مطلب نوجوانوں کی فارم میں گئے تھے. تو اب ظاہری بات ہے وہاں کے لوگ تو مردوں میں ہی انٹرسٹڈ تھے تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. اب کرتے کرتے لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے تھے. اب لوط علیہ السلام کو پریشانی ہو رہی ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. وہ کہتے یہ ہیں علماء کہ یہ بیٹیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹیاں, لوط علیہ السلام کی بیٹیاں, بلکہ قوم کی بیٹیاں, میننگ کہ اور لڑکیاں جو پوری مطلب لوط علیہ السلام ہی از دا لیڈر تو تمام قوم کی جو بچیاں ہیں وہ ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں. تمہارے لیے یہ پاکیزہ تر ہیں, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. یعنی ان کی بیوی جو تھی وہ بھی ملوث تھی اس سارے کام میں, وہ لوگوں کے لیے راستے پیدا کرتی تھی یا جو بھی تھا. جب اس طرح پڑھتے ہیں نا جیسے نوح علیہ السلام کی وائف کا ہم نے ابھی پڑھا پچھلی صورت میں, لوط علیہ السلام کی وائف کا پڑھ رہے ہیں, تو مطلب لائک تھوڑا سا دماغ میں یہ چیز ضرور آتی ہے کہ یہ ہم پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں جن سے اچھا دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیا انہوں نے اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر میں دین کی طرف بلایا نہیں ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی بلایا ہوگا, ڈیفینیٹلی بہت بہتر طریقے سے. لیکن وہ جو بات ہے نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور صرف اس شخص کے پاس آئے گی جو دل سے چاہتا ہے ہدایت. زبردستی میں اور آپ کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتے. ہاں ہم بلائیں گے دین کی طرف, ہم بتائیں گے دین کے بارے میں, لیکن دین کی طرف آنا نہ آنا یہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا. میننگ کہ ایک تو بستی کو الٹا, اوپر سے پتھر برسائے. پتھر نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک پتھر جو جس انسان کو لگ رہا تھا اس پہ اسی انسان کا نام لکھا تھا. میننگ یہ نہیں تھا کہ بس ہیپ ہیزرڈلی بس پتھر برس رہے جس کو جہاں لگ گیا, نہیں, they had an aim. جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ جو لاک کر دیتے ہیں وہ پورا میزائل جو ہوتا ہے اور کسی جگہ بھیج رہے ہیں تو وہ وہیں جا کے لگے گا, اسی طرح پتھر جو تھے وہ نشان زدہ تھے اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور ہر حال میں تمہارے اوپر اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہو. تو جو شعیب علیہ السلام تھے وہ کس قوم کی طرف؟ مدین کی طرف بھیجے گئے تھے.
اور مدین والوں کی جو ایک برائی، مین برائی تھی ان کے اندر، وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو لیتے وقت ان کو زیادہ لینا ہے، دیتے وقت ان کو کم دینا ہے. تو اس کے انہیں ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے ہوئے تھے. اور ہر دفعہ جب میں یہ آیتیں اس طرح کی پڑھتی ہوں ناپ تول والی، تو مجھے اپنا ملک، اپنا پاکستان یاد آ جاتا ہے کہ وہاں پر بعض لوگ اس کو اتنا ایک معمولی بات سمجھتے ہیں. اس قوم پہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا جسٹ بیکاز دے یوز ٹو ڈو دس. تو پھر ہم پاکستان میں جو چھوٹے موٹے یہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی اس چیز کی. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، میننگ کہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح اس کو خرچ کریں، مگر کیا تمہارے خیال میں ہمیں یہ بھی حق حاصل نہیں ہے؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب نے کہا، بھائیوں، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. اور یہ دس از کامن تھنگ ابھی بھی، کہ جس کے پیچھے فیملی کی بیکنگ یا نام کی بیکنگ ہوتی ہے، لوگ اس پہ ہاتھ ڈالتے وقت سوچتے ہیں. لیکن جو اکیلا ہوتا ہے بندہ، اس کو ایزیلی اٹھا کے ختم، مطلب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. شعیب نے کہا، بھائیوں، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. تو یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ ان مطلب قوموں کے بارے میں بتا رہے، عاد، سمود اور یہ جو مدین والے، اس کا ریزن کیا ہے؟ مطلب کیا ہم بھی اب قریش کی طرح یا عربوں کی طرح ہی کہیں گے کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں تھیں؟ کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں یہ قرآن کوئی اسٹوری بک تو نہیں ہے. واٹ از دا ریزن کہ ہمیں یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ صرف ایک ریزن ہے کہ ان سے ہم سبق لیں، ان کو پڑھ کے گزر نہ جائیں. اور یہ اس وقت بھی جو قریشیوں کو سنایا جا رہا تھا، جو عربوں کو سنایا جا رہا تھا، اس کا ریزن تھا کہ وہ وہی حرکتیں کر رہے تھے، ان میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ وہ تنگ جس طرح وہ کر رہے تھے، جو ان کو یہ باتیں کیا کرتے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہی کیا گیا ہے. اور یہ وہ جگہوں کے وہ نام ہیں کہ جسے بیسیکلی ان جگہوں کے بارے میں عربوں کو پتا تھا. ٹھیک ہے نا، ان جگہوں کے بارے میں عربوں کو، جو ریسنٹ وہ تھی، ان جگہوں کے بارے میں عربوں کو پتا تھا. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے، جائے ورود یعنی رہنے کی جگہ ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا پر بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے.
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کچھ بھی اس دن قیامت کے روز جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ کسی سے چھپ کے نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یعنی میرا حساب ایک کونے میں چل رہا ہے، آپ کا حساب ایک، تاکہ کوئی دیکھے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ اس لیے مطلب ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑا ایزی ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا میں کتنی فکر ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ان کپڑوں میں نہ دیکھ لے، میں باہر نکلوں تو کوئی مجھے مل نہ جائے، کوئی میری بے عزتی ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے، کسی کو میرا یہ جھوٹ پتہ نہ چل جائے، کسی کو میری یہ حرکت پتہ نہ چل جائے، بیکاز وی ہیو این امیج ان فرنٹ آف پیپل جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مینٹین کر سکیں۔ تو اپنے آپ کو بس مجھے اور آپ کو یہی ریمائنڈر کرانا ہے کہ اگر میں نے اپنی حرکتوں کو چینج نہیں کیا، اگر میں نے اپنے آپ کو کریکٹ نہ کیا، تو اس دن تو وہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے اینڈ ایوری ون ول بی ایبل ٹو سی، سب دیکھ سکیں گے، اور میں ادھر میرے گناہ بتائے جائیں گے مجھے۔ تو مجھے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے معافی مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا، بٹ دیٹس آل آئی ہیو ٹو ڈو۔ ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کو درست کرتے رہنا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے تو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جو رزلٹ پیپر ہے اس میں سے ہماری غلطی مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، ان الفاظ سے جو یا تو عالم آخرت کے زمین و آسمان مراد ہے، یا پھر محض محاورے کے طور پر ان کو مطلب یعنی بتانے کے لیے کہ یہ یعنی جیسے زمین اور آسمان جو ہیں وہ بیسیکلی مطلب یعنی یہ دنیا کی ظاہری بات ہے کہ زمین اور آسمان تو نہیں ہو سکتے، مطلب بیسیکلی ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ جب تک یہ قائم ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے تو لائک ہماری زندگی تک تو جس طرح یہ قائم ہے، یعنی قیامت تک تو یہ قائم ہے، تو بیسیکلی بات اس کا مطلب صرف اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو ایک دفعہ ڈالے گئے اس کے اندر، وہ آگ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے، تو ان کا ٹھکانہ پھر فار ایور وہی ہے۔ بیسیکلی اس کو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ جو یعنی وہ اپنے آپ کو کوئی مطلب چینج نہیں کر سکتے۔ قیامت کے روز جو بدل ڈالے جائیں گے، اب یہاں پر بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ جب قیامت کی ایک وہ آتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ دروازے کی طرح بن جائے گا، میننگ ایوری تھنگ ول چینج۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہاں جو یہ مقصد کیا ہے کہ بس وہ جہاں مطلب گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے، پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین آسمان قائم، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کریں۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، جس طرح دوزخیوں کے بارے میں آیا کہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے جنتیوں کے بارے میں آیا کہ وہ یہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی
تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسی کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ حقیقت اور در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، یعنی کہ بیسیکلی تو یہاں پر کیا آگے نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ اب بیسیکلی دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے سے مراد عشاء کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب نماز کے لیے ابھی 5 وقت مقرر نہیں کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بس بیسیکلی معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں 5 وقت نماز فرض ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ ابھی تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، یعنی کہ معراج کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا، کہ معراج کا واقعہ بھی لیٹر مکی لائف میں آیا تھا نا، پیدا ہوا تھا جو پیش آیا تھا، تو ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا۔ جب معراج کا اگر ہو چکا ہوگا تو ڈیفینیٹلی 5 نمازیں ہوتی۔ تو یہاں صبح کی مطلب جو دونوں سروں کا مراد وہ کہتے ہیں کیا ہے، فجر اور مغرب، اینڈ کچھ رات گزرنے پر جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو غلطیاں تو ہم کریں گے، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، اپنی نیکیوں کی تعداد بڑھاتے رہنا ہے ہمیں، تاکہ وہ اریز ہوتی رہیں، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 لکھا جاتا ہے، ایک برائی کا اجر 1 ہی لکھا جاتا ہے۔ سو اگر میں اپنی نیکیاں بڑھاتی جاؤں گی تو وہ برائیوں کو مٹاتی جائے گی میری، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کن لوگوں کے لیے، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مجھے اس کا رائٹ اوے کوئی نظر نہ آئے شاید اس کا رزلٹ کہ میں نے تو یہ اچھا کام کیا تھا، میں نے تو اس کی مدد کی تھی، اس نے تو مجھے شکریہ تک نہیں ادا کیا۔ بعض دفعہ میں یہ ہوتا ہے نا، میں نے کسی کے لیے گروسری اسٹور میں دروازہ پکڑ کے رکھا، وہ بیچ میں سے گزر گیا، تھینک یو بھی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ٹرین کر لیں کہ مجھے اس کا کوئی ابھی ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے صرف۔ آف کورس ہم ہیومن بینگز ہیں، ہمیں دل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا، چلو اس کو اکنالج تو کر لے، وہ پھر بھی ہوگی چیز ہمارے دل میں رہے گی، لیکن کوشش اگر کریں گے نا تو اس میں ہمیں برا فیل ہونا تھوڑا کم ہو جائے گا کہ کسی نے اگر اس کو اکنالج نہیں کیا تو۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا یہ اس شبے کا جواب ہے جو بالعموم لوگ ایسے موقع پر تقدیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یعنی جو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جی تقدیر کا یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا تو مجھ سے اس کا کیوں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اچھا اور برا چوز کرنے کا۔ جو پاتھ میں چوز کرتی ہوں میری لائف اس کے حساب سے اس ٹریک پہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا کیوں ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نالج ہے فیوچر کی کہ اب میں کیا کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فورس کر کے کسی غلط طرف نہیں لے کے جاتا۔ وی وانٹ ٹو گو دیٹ وے، تو وہ ہمیں فورس کر کر کے پکڑ پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف بھی نہیں لے کے آئے گا۔ اگر میری چاہ ہی نہیں ہے تو مجھے زبردستی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یہ چوائس میرے پاس ہے کہ میں غلط کام کی طرف جاتی ہوں یا میں سیدھے کام کی طرف جاتی ہوں۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ یہ کہاں بات ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی سورہ الاعراف میں،
کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ مجھے موقع دے دے، میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا اور میں ان کے لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک سب سے آؤں گا. اب وہ سورہ اعراف ہم گزار چکے ہیں تھنک یا تو آؤں گا اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے بندے تجھے فالو نہیں کریں گے اور ورنہ میں بھر دوں گا، یعنی جہنم کو بھر دوں گا میں ان سے، تم سے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ. یعنی جو شیطان کے راستے پہ چلے گا اس کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اے محمد یہ پیغمبروں کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ جناب ہماری سورہ ہود ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ یوسف ہم کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ بھی آج ختم ہو جائے گی. سورہ یوسف جو ہے نا یہ اٹس دا اونلی آپ کہہ لو کہ جو سورہ آف دا قرآن کہ جو اس کا ٹائٹل ہے نا وہی اس کا متن بھی ہے، میننگ کہ وہی اس کا ٹاپک مطلب اندر جو ذکر ہے موسٹ آف دا 90% 95% اس سورہ میں حضرت یوسف کی ہی کہانی ہے. اٹس اے اسٹوری. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو یہ پوری نسل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے انبیاء بھیجے. یہ 11 بہن بھائی تھے. بھائی بہنوں کا نہیں ہمیں ذکر آتا، بھائی تھے. ان میں یہ اور ایک ان کا چھوٹا بھائی بن یامین اس کا نام ہے، وہ ایک ماں سے تھے اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری 2 یا 3 ماں سے تھے حضرت یعقوب کی اولادوں میں. اور یہ بہت زیادہ ان کے جو اسٹوری سے پتہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں، دین پھر جب ہم آیتیں کر رہے ہوں گے تو میں پھر سیدھا اس میں سے نکل جاؤں گی. تو ان کا جو پرسنالٹی ان کی بچپن میں دکھائی گئی وہ جو ہوتا ہے نا بہت ہی صاف دل بچے ہوتے ہیں جو بہت ہی انوسینٹ ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے، یہ اس طرح کا بچہ ان کو دکھایا گیا. اور ان کی جو کانورسیشن حضرت یعقوب سے بھی ہے اور وہ ہم دیکھیں گے اس میں تو اس سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ عزیز تھے. اب دوسرے بھائی جو تھے وہ مطلب ان کے اندر ایک وہ ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹیز تھی، وہ ان سے بڑے بھی تھے. اس چیز نے ان کو جیلسی میں ڈال دیا کہ یہ تو ہر وقت جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہی ہمارے ابا کو زیادہ پسند ہے. تو ان کو اس جیلسی میں نا وہ نقصان پہنچانے کی اس میں لگے رہتے تھے یوسف علیہ السلام کو. اور پھر ایک دن انہوں نے مل کے ایک پلان یہ بنایا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ کچھ کر دیں گے. خیر یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ جاتے ہیں اور ان سے کہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے، اور یہاں پر انجوائے کرے گا، بھاگ دوڑ ہم کریں گے، کھیلنے کودنے جا رہے ہیں جو بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کوئی جو گیدڑ ہے وہ کھا نہ لے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہماری موجودگی میں اگر کوئی جانور کھا لے، جبکہ ہم اتنے مضبوط 12 بھائی تھے، اتنے مضبوط ہم ہیں بڑے بڑے، اور ہمارے سامنے کوئی جانور یہ تو کبھی ہوں. بہرحال انہوں نے بہت ضد کر کرا کے ساتھ لے گئے تھے. وہاں انہوں نے پلاننگ کر کے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کی شرٹ کو اتار لیا تھا اور شرٹ پہ نکلی خون لگا کے ایک بکری کا ایک اس کا لے گئے تھے حضرت یعقوب کے پاس. ان کو کہا کہ اس کو تو آپ نے صحیح کہا تھا بھیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب بہت دکھی ہوئے تھے، آپ بہت روتے تھے، اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ پہ دیکھا تھا کہ اللہ مستعان کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور وہ پورا مطلب اب سوچو لائک یہ بتاتے ہیں نا اسٹوری تو ہم اس کو کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں. دس واز اے ریالٹی. 13-14 سال کے تھے وہ جب یہ، اور ان کو جب پھینکا گیا، وہ کہتے ہیں جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو ہے ان کو جبریل کو ایک حکم دیا اور انہوں نے ان کو گرنے سے پہلے ہی ان کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا تھا. اور پھر وہاں سے ایک کیراوین گزر رہا تھا، انہوں نے اپنے بالٹی ڈالی پانی کی اندر کے کسی طرح مطلب پانی لینے کو، تو اس پہ جو یوسف تھے وہ باہر نکل آئے اور بس اس کو پھر لے جا کے انہوں نے مصر میں بیچ دیا. وہاں کا جو عزیز تھا، جو وہاں کا لیڈر تھا، اس نے ان کو خرید لیا اور پھر ان کو اپنے اس میں رکھا. اور کس طرح پھر آگے جو ہے یہ پوری کہانی چلے گی اور ہم دیکھیں گے. اس اسٹوری میں اتنے زیادہ لیسنز ہیں، لیکن آف کورس وہ زیادہ اتنا ٹائم نہیں ہمارا، لیکن بہت لیسنز ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھو کہ مطلب جس ایک امتحان سے حضرت یعقوب گزرے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دکھ میں اتنا روتے تھے اتنا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا، ان کو دوبارہ سے نظر مل گئی تھی، بینائی مل گئی تھی، لیکن اب غم میں اتنا روتے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد کس طرح اس ایک پوائنٹ سے کہ جہاں پر ان کو تقریباً مارنے کے لیے
ڈال دیا گیا ہے کنویں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نکال کے کس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ حضرت یوسف جو تھے جیل میں بھی رہے، پھر اس کے بعد ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا گیا مصر کا، اینڈ دین ہی واز ویری ویل آف، اور سارا کچھ یہ کہانی پوری ہم حضرت یوسف کی اس میں ابھی جو سٹوری ہے اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت بتاتی جاؤں گی. اچھا، یہ حضرت یوسف جو ہیں یہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے. بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. یہ جو بھائی یوسف علیہ السلام کے آئیں گے وہ مصر میں سیٹل ہو جائیں گے، یہ بنی اسرائیل کہلائے. کیوں بنی اسرائیل کہلائے؟ اسرائیل واز آلسو دا نیم آف یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف کے والد تھے، اس لیے یہ. اچھا، تو یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا. اوکے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. صدق اللہ العظیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر. قرآن مینس قرآن کا جو ایک وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ مصدر ہے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی مصدر بھی ہے جیسے کہ ایک آئیڈیا. فار ایگزامپل میں آپ کو مصدر ایک ہے، جیسے میں بات کروں پیس یا اسلام، یہ ایک مصدر ہے، میننگ کہ اٹ از این آئیڈیا، یو کین ٹچ اٹ، فزیکلی نہیں ہے کوئی چیز، بٹ ایک پیس جب میں بولتی ہوں، اسلام میں بولتی ہوں تو ایک آئیڈیا دماغ میں آتا ہے. تو قرآن جو ہے یہ اس سے نکلا ہے. اس کے اصل معنی ہے پڑھنا، ایسی چیز جس کو پڑھا جائے. اور مطلب اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جیسے یعنی یہ آئیڈیا بھی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی بہادری ہے، انسٹیڈ آف کہنے کے کہ یہ بہادر ہے. تو اگر ہم نے اب جب یہ بولا کہ جی بہادری ہے، میننگ کہ اس کے اندر یہ کوالٹی بہت اسٹرانگ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، ٹھیک ہے. عرب سے اس وقت ان کی زبان میں ہی کتاب آنی تھی تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے کوئی نالج نہیں تھی. یہ وحی کے ذریعے اب یوسف علیہ السلام کا زمانہ جو گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک وہاں کہیں تھے نہیں. تو اگر وہ یہ پوری سٹوری بتائیں گے کہ اس طرح تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ بتا رہے ہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے، ابھی پوری کہانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ غور سے سنیے گا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ہی انڈرسٹینڈز کہ وہ بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ زیادہ اچھے اپنے آئیڈیا نہیں رکھتے، اچھے زیادہ ان کے وہ نہیں ہے دلوں میں خیال. یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، یعنی وہ تکلیف اتنی ہوگی ان کو اس بات سے کہ وہ تمہیں تکلیف نہ دے دیں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو خوابوں کی تعبیر آتی تھی، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی میننگ ہم تو اتنا بڑا گروپ ہے نہیں کہ آپ سوچیں نا کہ یہ چھوٹا بھائی اور ایک یوسف، اس کے بعد سارے یہ لوگ تو بڑے بڑے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے.
یہ کام کرنے لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یعنی اس وقت یہ غلط کام کر لو، اس کے بعد ہم پھر سے دوبارہ سے اچھے بن جائیں گے. یعنی کہ بیسیکلی وہ فطرتاً مطلب یعنی وہ ٹھیک تھے، ویسے تو ٹھیک تھے، لیکن بس ایک اپنی اس چڑ میں اور اس میں غصے میں ان کو یعنی یہ گناہ کرنا بھی اتنا بڑی بات نہ لگی. ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، یعنی کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے اس کا سوچ کے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ چیڑ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. یعنی کہ ہم اتنے بڑے اسٹرانگ گروپ ہے، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا لے تو پھر تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کی ان کی یہ حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. یعنی کہ حضرت یوسف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں سکون دیا. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. یعنی یہ بھی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا کہ جب ہمیں کوئی بات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سچ نہیں ہے، اس کو پروف سچ کرنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ میں وہ چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں ضروری نہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا بچوں کو بھی کہا ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو واقعی کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے یقین نہیں کرنا میری بات. بندہ یہ پہلے ہی جملہ بول دیتا ہے مجھے پتہ ہے آپ یقین. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ہماری بات کے یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. یعنی ایک غلط کام قتل کرنا یا تکلیف دینا، اس چیز کو تمہارے نفس نے آسانی کر دی تمہارے لیے. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ جو ہے نا فصبر جمیل واللہ المستعان، واللہ المستعان ہمارے زبانوں میں پہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے. مطلب اس وقت بجائے اس کے کہ وہ چیخ پکار کچھ کرتے اور ڈانٹتے اور وہ کرتے کہ تم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ صبر کروں گا. صبر جمیل. اچھا صبر جمیل جو ہے وہ جو ایک خوبصورت صبر، وہ کیا ہوتا ہے خوبصورت صبر؟ کہ پریشانی آئی مجھ پہ ایک دم، وہ چاہے ناگہانی ہے میننگ کہ اچانک آ گئی، یا مطلب وہ کوئی مطلب مجھے پتا تھا کہ کوئی پرابلم ہونے والی، وٹ ایور کائنڈ اٹ از. صبر جمیل وہ صبر ہے جو پہلی مصیبت آتے ہی جو ہم کرتے ہیں، میننگ کہ انسٹیڈ آف واویلا مچانا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہی میرے ساتھ کیوں کیا، میرے ہی ساتھ کیوں کیا، یہ بگ 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 بگ، اس کے بعد پھر ہم کیا کہیں گے، میں صبر کروں گی. دس از ناٹ صبر جمیل. حضرت یعقوب کیا آپ دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ تمہارے نفس نے تم پر ایک غلط کام کو ایزی بنا دیا. مطلب اپنے بھائی کا قتل مشکل غلط کام تھا، لیکن اس سے تمہارے نفس نے تمہیں یہ بھی ایزی کر دیا. تو میں اب صبر جمیل مطلب میں اب میں صبر کروں گا اس بات پہ، کچھ نہیں کہا انہوں نے. اور واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اس کے سوا کوئی کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اچھا جی آیا نمبر ہم آگے 18 پہ. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو، سکا ہوتا ہے جو پانی لا کے لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. یعنی ان کو دیکھ کے کیا خوشی ہوئی کہ اس کو لے جائیں گے، اس کو ہم بیچیں گے مارکیٹ میں اور اس کے پیسے لے لیں گے، کیونکہ خوبصورت بھی بہت ہے حضرت یوسف. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر، چند درہموں، اب تھوڑی سی قیمت میں کیوں بیچا؟ کیونکہ سب کو سمجھ آ گئی کہ چوری کا مال ہے، اور مطلب مال ان دا سینس کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کوئی پہچان، ان کو ڈر ہوا کہ یہ کوئی پہچان نہ لے، کسی کا بیٹا نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو بس جلد سے جلد اس کے جتنے بھی پیسے ملتے ہیں اس کو بیچ کے پیسے لے لو اور بس یہاں سے اپنے آپ کو نکال لو. ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم بھی پکڑ میں آ جائیں کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. تو ایک سیکنڈ ذرا رکیے.
اچھا جی ایک سیکنڈ. انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کی امیدوار نہیں تھے. وہی بات کہ چوری کا مال جس طرح ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ سے بس نکل جائے, ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں, تو وہ اونے پونے جو بھی پیسے ملے وہ انہوں نے لے لیے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. جو وہاں بیچا گیا ان کو ایک پیار آ گیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس کے لیے ڈالا, انہوں نے کہا کہ اس کو یا تو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اپنے کام کے لیے رکھ لیں گے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اب میں نے کہا نا کہ حضرت یوسف پہلے آئے تھے اور پھر حضرت موسیٰ بعد میں آئے, تو ہم نے جب حضرت موسیٰ کا ذکر جہاں جہاں پڑھا ہے تو وہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے وہ نکلے تھے اور پیچھے فرعون آیا تھا, وہ مصر سے باہر نکلے تھے. مصر میں آئے کیسے تھے یہ حضرت یوسف کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب سارے جو بھائی آ کے پھر اینڈ میں ہم دیکھیں گے کس طرح وہاں سیٹل ہو گئے تھے. پھر وہ وقت گزرتا گیا تو پھر ان پہ وہ برا وقت آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو وہاں سے پھر نکالا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز دماغ میں رکھیے گا, اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی ایک بری چیز سے اچھائیاں کس طرح نکلتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس بری سچویشن میں ہوں, مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے اس سچویشن میں مجھے ڈالنے کا, اس کا دور رس نتیجہ جو ہے وہ بہت بہتر نکلے گا. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز وہ دروازے بند کر کے بولی. اب یہ پورا واقعہ جو ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, اس میں ہم بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, جو بھی ڈیٹیل قرآن سے ملے گی اس پہ فوکس کریں گے. ہمارے یہاں اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں. اب یہ عورت وہ ہے جس کے سامنے آپ پلے بڑے ہیں, ظاہر بات ہے ان سے عمر میں بڑی ہوگی, مگر ان کی خوبصورتی دیکھ کے اس کا دل ان پہ آ گیا. یہ عزیز کی بیوی تھی. عزیز کون تھا؟ جن کے گھر میں حضرت یوسف کی پرورش ہوئی تھی. جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر وہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی اب یہ آپ سوچو کہ جوان ہے وہ بالکل اس وقت, ہی از لیٹ ٹینز آپ کہہ لو یا ارلی ٹینز, ٹینیجر ہیں وہ, تو کیا ایموشن نہیں ہے, جذبات نہیں ہیں, اکیلے ہیں اور سارا کچھ ہے, خوبصورت بھی ہیں, عورت بھی وہ خوبصورت ہے, تو مطلب دل میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شعور دیا. یہاں جو رب کا ذکر ہے, علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب دو اوپینین ملتے ہیں کہ ایک یہ کہ رب اس وقت جو رب مالک کو بھی کہا جاتا تھا, جیسے جو ان کا عزیز جو جس کے محل میں آپ پرورش پا رہے تھے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بات ہے کہ خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت, یعنی کہ مجھے میرے مالک نے اس گھر میں پناہ دی ہے, مجھے ایک سٹیٹس دیا, اور میں مطلب یہ کام کروں کہ اس کی بیگم کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے یہ میننگ نکالا ہے, کچھ نے کہا کہ نہیں یہ رب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی کہ ان کو ایک سکون دیا اور ان کو مطلب اس گھر میں لائے. تو واللہ عالم واٹ ایور اٹ از, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. میننگ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو سمجھ نہیں دی ہوتی, دلیل اور حجت اور دماغ میں مطلب وہ یعنی کہہ لو کہ اچھائی نہ ڈلی ہوئی ہوتی تو ان کا دل بھی اس طرف پلٹ جاتا. جب میں یہ پڑھتی ہوں نا, جیسے بھی اگلا بھی پارٹ ہے کہ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں ساتھ تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ وہ رکھا ہے نا کہ اس نے اللہ کا برہان, میننگ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دے دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کی مضبوطی دے دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے بدی کو دور کر دیا, بے حیائی سے دور کر دیا. اگر یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ وہ بھی بڑھ جاتے ان کی طرف. یہ جملہ آیا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف ہو سکتا تھا کہ وہ بھی یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. تو جب حضرت یوسف کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ایک نیک بھی تھے, کہ وہ بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی, مرسی نہ ہوتی, تو وہ شاید اس طرف بڑھ جاتے. تو پھر میں اور آپ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل بالکل صاف ہے, ایک یا جب بچے ہمارے کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ رانگ اگر لڑکا لڑکیاں بیٹھ کے باتیں کر لیں, گپے لگا لیں, اکیلے باہر چلے جائیں یا اکیلے ہم باہر مل لیں, ہمارا دل صاف ہے, کچھ غلط نہیں ہو سکتا, مجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر. یا وہ جو لڑکا کہے کہ جی مجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر, یا ہم کہے کہ نہیں جی اس پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے, وہ تو اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ ہی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا ایون میں
اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ جی مجھے بڑا کنٹرول ہے, میرے دل میں تو کوئی بری بات آ ہی نہیں سکتی, اس سچویشن میں مجھے ڈال دیں تو تب بھی نہیں آئے گی, چاہے میں اکیلی کسی, جبکہ ہمیں اکیلا منع کیا گیا نا کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹیشنز بتائی ہیں, جو نامحرم لوگ ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں ہمیں منع فرمایا گیا ہے. اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تو بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر. تو کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتا سکتے تھے کہ اس کو اپنے اوپر بڑا کنٹرول تھا, اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے, ہماری برہان, ہماری طرف سے اس کو یہ ملا تھا جو کچھ تھا, تو میں اور آپ کہ نہیں مجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہے تو پھر کیا ہماری سوسائٹی میں واقعات نہیں ہوتے؟ پھر مطلب کوئی ایک رشتہ اٹھا لیں کہ جن رشتوں کی آپس میں یہ کوئی غلط حرکت کسی ایک نے نہ کی ہو دوسرے کے ساتھ, مطلب ایسے رشتے جن کے بارے میں بندہ دور دور تک سوچ نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ کسی نے, دل میرا لگ رہا تھا کہ اندر سے پتہ نہیں کیا ہو جائے, پکڑ لیا تھا بندے کو کہ اس نے اپنی 14 سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ہمیں سے کوئی کبھی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ فیکٹ بتا رہی ہوں میں آپ کو ہمارے اپنے معاشرے میں. اور پھر اس کے بعد مطلب, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, چچا, ماموں, تایا, خالو, کزن, بھائی کے ساتھ, مطلب بھائی بھی, مطلب یہ بھی واقعہ میں سن چکی ہوں کہ بھائیوں نے مل کے بہنوں کے ساتھ کیا. مطلب جسٹ ٹیل می کہ جب یہ وہ رشتے ہیں جو جن پہ ہم پھر بھی باقیوں کے مقابلے میں بہت بھروسہ کرتے ہیں, یہ ہمارے محرم رشتے ہیں. تو جب محرم رشتے میں شیطان تیسرا بن کے یہ غلط کام کرا سکتا ہے, تو نامحرم رشتوں میں کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح؟ وہ مجھے اپنے اوپر اتنا کس طرح کنٹرول آ گیا, مطلب مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکی. اور ناٹ اونلی ینگسٹرز, میری اور آپ کی ایج میں بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے نہیں مجھے بہت کنٹرول ہے, اور میری اور آپ کی ایج میں بھی یہ خرابیاں ہوتی ہیں. سو اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, تنہائی نہ ہونے پائے اپوزٹ جینڈر. یہ میں ابھی نامحرم رشتوں کی بات کری, میں تو محرم کی بات بھی نہیں کر رہی. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو, اچھا جیسے وہ بھاگے آگے اور وہ آگے, اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے تھے, پہلے دروازے کی طرف پہنچے, وہ پیچھے تھی, اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی, قمیض پھٹ گئی. آگے دروازہ جب کھولا تو آگے اس کا شوہر کھڑا تھا. دروازے پر ان دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی وہ عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اور اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. اس نے ایک دم ٹون بدل دی اپنی. یوسف نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی. اس نے پھر انہوں نے کہا بھی مسئلے کا حل کیا ہوگا, عورت کچھ کہہ رہی ہے, مرد کچھ کہہ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے, اچھا یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کا بھی اس شخص کو پتا تھا, زمانے کو ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے. اینی ویز نے کہا کہ اچھا جی فیصلہ جو ہے وہ ایک دانا شخص ہیں, ایک بزرگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. اور اس عورت کی فیملی سے ہی تھا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. مطلب اٹ میک سینس. آگے سے قمیض پھٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام واز فیسنگ دیٹ وومن, اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, تو آگے سے قمیض پھٹ گئی. پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس سے دور ہٹ رہے ہیں, وہ روک رہی ہے, اور پیچھے سے پھٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ کافی عقل مندانہ وہ تھا فیصلہ. جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے, تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر, اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یوسف اس معاملے سے درگزر کر, یعنی اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ غلطی پر نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس نے اب کیا کہا, اب ظاہری بات ہے بیوی کے وجہ سے شرمندگی بھی ہے, اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو مسئلہ ہوگا. اس نے کہا کہ چلو رفع دفع اس چیز کو کر دو. اب وہ عورت کو کہا کہ تم معافی مانگ لو. اب بات تو نکل جاتی ہے, اس وقت وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ملازم موجود ہو, کچھ بھی, بھلی بات باہر نکل گئی. شہر کی عورتیں آپس میں
چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صحیح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، اب لوگوں کو بھی تو گوسپ پھیلانے کا بہت موقع چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ گوسپ پھیلا رہے تھے فی الحال بیسیکلی یہ۔ اس نے جب ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ اور پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکالا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اچھا یہیں پر روکتے ہیں، یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ، نماز کا بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آیا نمبر ہم ادھر سے میں کنٹینیو کر لیتی ہوں، تو آیا نمبر I think it was 31 سے ہم دوبارہ سے میں کر لیتی ہوں شروع۔ ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاش اللہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ۔ یعنی اس نے جو عزیز کی بیوی نے یہ پروف کرنے کو کہ ٹھیک ہے تم مجھے جو باتیں میرے بارے میں بنا رہے ہو تو یہ تم دیکھ لو کہ اس کی وہ دیکھنے میں ہے ہی ایسے کہ ان پہ دل کسی کا بھی آ سکتا ہے، بیسیکلی وہ یہ پروف کرنا چاہ رہی تھی۔ تو اس سے وہ جو مفسرین ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی وہ جو کیٹیگری آف وومن تھیں، جو یہ سوسائٹی تھی یا یہ لیول کی یہ ایلیٹ سی، کیا تو ان میں مطلب یہ بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، مطلب کتنی اوپنلی یہ چیز، مطلب اب ظاہری باتیں کہ جو عورتیں تھیں شادی شدہ ہوں گی، شوہر بھی ان کے ہوں گے، اس طرح عزیز کا بھی مطلب وہ محل میں یہ بیٹھ کے وہ کر رہی ہے، تو یہ سب ان کو پتا ہوگا۔ تو مطلب اس وقت جو اخلاقی حالات تھے وہ کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ Now she is talking about it openly، یعنی یہ لیول ہے۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اگر تو مدد نہیں کرے گا میری تو میں اس حرکت میں ملوث ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اوکے، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کرنے، یعنی کہ عزیز نے پھر اس کو قید میں حضرت یوسف کو ڈال دیا تھا، پھر ان کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیوں میں دیکھ چکے تھے۔ یعنی باقی لوگوں کی بیویوں نے بھی جو حرکت کی بات کی، سب کو یہ پتا تھا کہ یہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ ان عورتوں کی غلطی ہے، مگر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے ڈال دیا جائے جیل میں۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب حضرت یوسف کو تو ڈال دیا قید خانے میں، اور اس میں وہ کافی عرصہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر، مطلب جب ان کو ڈالا گیا تھا قید میں تو کہتے ہیں کہ ان کی عمر 21-20 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، مطلب اس وقت جب ان کو مطلب چھوڑا تھا تو تقریباً 30 سال تو کے تھے وہ، تو اراؤنڈ مطلب تقریباً 9-10 سال ان کو جیل میں۔ آپ امیجن کریں، صرف ان کی غلطی نہیں ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے جیل جانا پسند کیا بنسبت اس کے کہ یہ کوئی غلط حرکت میں وہ شامل ہو جائیں۔ مطلب یہ عجیب بات یہ نا، ہمارے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، مطلب یہ آج کل کے اس میں ہم کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے لگیں گے، جو اپنے آپ کو خوشی جیل میں ڈالنا پسند کر لیں گے بنسبت اس کے کہ وہ کوئی یہ حرکت کر سکیں، اور یہ اپنے پیک پہ ہیں، مطلب 20-21 سال کی جوانی ہے ان کی۔ تو قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، مطلب شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یعنی اب وہ غلام بھی ادھر داخل ہوئے ہیں جیل میں،
انہوں نے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے حضرت یوسف کو کہ کس طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا جیل میں بھی ہے، کس طرح وہ مطلب پاک باز ہیں یا وہ عبادت گزار ہیں یا وہ نیک، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو یہ دونوں جو تھے ان کے پاس گئے کہ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقع یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. درحقیقت یعنی کہ وہ اب پیچ کر رہے ہیں، اب وہ ان کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ ہاں تمہارا بھی میں کر دیتا ہوں کام، تمہیں میں بتا دوں گا اس کی جو تعبیر ہے، لیکن مطلب وہ پہلے اپنا میسج ان تک پہنچا رہے ہیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. مطلب یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنی مہربانی ہے کہ ہمیں بس یہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی سنو، اللہ کے آگے جھکو. اگر ہمیں انسان کے آگے جھکنے کا ہوتا جو کہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے، ہم جھکتے ہیں انسانوں کے آگے، تو وہ کتنی مشکل، کیونکہ ہر وقت کسی کو خوش رکھنا، تمام لوگوں کو خوش رکھنا، اٹس امپاسبل. مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زنداں کے ساتھیوں، زنداں جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. یعنی بہت سارے رب، متفرق کا مطلب بہت سارے، یعنی ڈفرینٹ رب ہیں کہ جی صبح ایک بلا رہا ہے، دوپہر کو ایک بلا رہا ہے، شام کو ایک بلا رہا ہے، اور وہ ان کی مرضی ماننی ہے، اس کا کام بھی کرنا ہے، پورا دن بس ان کی نوکری کرتے رہو. وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک رب جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زنداں کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ. اب انہوں نے اپنا میسج دے دیا. اب دیکھو کہ ٹو دا پوائنٹ ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیوں تمہیں وہ رب ماننا ہے، اور سمپل بات کر کے میسج دیکھ کے وہ واپس آ گئے. مطلب وہ آن اینڈ آن اینڈ آن نہیں چلے. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی رب سے، اچھا رب وہی بات شاہ مصر یعنی جو لیڈر ہے تمہارا مصر کا، اس کو شراب پلائے گا. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا. یعنی جس نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ روٹیاں، چڑیاں اس کے سر سے روٹیاں کھا رہی ہیں، اس کو سولی چڑھایا جائے گا. اور جو شراب کشید کر رہا ہے وہ شراب پلائے گا شاہ مصر کو. تو دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی انہوں نے اس کو ان دونوں کو تعویل بتا دی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. یعنی جس کو انہوں نے یہ تعویل دی تھی کہ تم جو ہے یعنی یہاں سے چھوٹ جاؤ گے اور تم جا کے پھر مصر کے جو شاہ ہے اس کے دربار میں تم کام کرو گے، اس کو شراب پلاؤ گے، اس کا میرا میسج دے دینا، میرے بارے میں اس کا ذکر، میرا ذکر کر دینا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. یعنی کہ اب یہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، وہ شخص بھول گیا، وہ بتانا بھول گیا، اور کافی سال پھر مزید حضرت یوسف جو تھے وہ جیل میں پڑے رہے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. یعنی بالیں کیا ہوتی ہیں؟ بالیاں جو یہ کراپ آپ کا، یہ جو گندم کا جو پورا وہ پودا کھڑا ہوتا ہے اس میں جو وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے نا بالیاں، جن میں اندر سیڈز ہوتی ہیں، پھر یہ وہ بالیں ہیں. تو 7 اس نے دیکھی کہ گرین ہے، 7 جو سوکھی ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس کو اس وقت یاد آیا کہ مجھے تو ایک وہ یوسف ملا تھا وہاں جیل میں. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپائے راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں.
یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو، مطلب باقی کو کاشت مت کرو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں سامان رحمت باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ میننگ کہ بیسیکلی وہی بات کہ جو یاسرون کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں عربی میں نچوڑنے کے آتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ جو قحط کا ٹائم گزرے گا اور قحط کے بعد پھر وہ ٹائم آئے گا جس میں تم لوگ پھر پھلو گے پھولو گے، پھر ٹائم ٹھیک ہو جائے گا۔ بیسیکلی دس از یہ جو انہوں نے تعویل بتائی اس کی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا، یعنی کہ بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں، میں ایسے جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے اسے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ یعنی وہ اپنی پوری انوسنس کو پروف کرنا چاہتے تھے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ اس وقت کا ہے، تجربہ اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاش اللہ، ہاش اللہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، یعنی اس میں اتنی سی بھی برائی نہ پائی۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ مطلب اب اتنے عرصے میں اب 10 سال تقریباً، وہ کہتے ہیں نا 9-10 سال گزر گئے، اس عورت کو بھی خیال آ گیا کہ مطلب میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھ سے یہ خرابی ہوگی، ایک بندہ میری وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ جو آپ ابھی دیکھ لو جو یہ عربی میں یوز ہوا ہے 13 ہم اب وہ ہاں 13 تھی نا جو شروع کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو وما ابری نفسی ان النفس لامارہ، نفس الامارہ کون سا ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، خرابی کی طرف اکساتا ہے۔ ابھی بھی یوسف علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں اپنے نفس کی اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میں اپنی پاک بازی بڑی شو کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ پہلے میری پروف کرے، اور یہ بات کیونکہ نفس تو بری بات پہ بدی پہ اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ رب کی رحمت ہو۔ تو میں جو بات پہلے کر رہی تھی نا کہ ہمیں جو اپنے اوپر بہت بھروسہ ہوتا ہے، ایک نبی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنی بات نہیں کرے کہ جی میرا تو ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، میں اتنا نیک ہوں کہ میں نے تو یہ خرابی کرنی نہیں تھی، میں تو پروف لوگوں کو کچھ ایسی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف ڈالا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، میں اور آپ کس اس میں مطلب ہمیں کیوں اتنا زوم ہے اپنے اوپر، اور اپنے بچوں پہ اتنا زوم ہے ہمیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی بادشاہ کا جو سمجھ آ گیا اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ، اپنے لیے مخصوص کر لو، مین کہ میں اپنے محل میں کوئی مطلب کام کوئی پوزیشن، اور ان کو پھر وہ جو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فائنینس کے جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ وہ مجھے آپ سونپ دیں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ صرف اتنی سی بات سوچ لیں کس سچویشن سے نکل کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کہ اپنے بھائیوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کتنا ٹائم گزار کے اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا ہے۔ مطلب یہ آف کورس کہانی ہے ہمارے لیے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہماری زندگی میں بھی کبھی کوئی پرابلم آتی ہے نا تو بندہ تھوڑا سا بس اس پہ صبر یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نکالے گا، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا مگر یہ ڈیفینیٹلی یہ سچویشن جو ہے فیوچر میں میرے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ تو تھوڑا سا اپنے پر واللہ مستعان، اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے۔
اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے. اب یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے نا، وہاں پر وہ ٹریڈ کرتے تھے، وہ لے کے آئے اپنا سامان بیچنے کو مصر میں. کنعان میں رہتے تھے یہ، اور وہی جو قحط کا بھی ٹائم تھا اور سارا کچھ اس وقت خرابی چل رہی تھی. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے تھے. تو ان کی شکل تو اب چینج ہوگی، ان کا اب تو یہ جوان ہو گئے اور پھر 10 سال جیل میں گزار کے جو بھی حالت ہوئی، وہ ان کو نہیں پہچانے، انہوں نے ان کو پہچان لیا. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس میرے پاس لاؤ. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کی عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں واپس رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور رجب نہیں کہ پھر پلٹے. یعنی کہ انہوں نے پیسے دے کے مال خریدا کھانے پینے کا، اب ان کا پیسہ بھی ان کو واپس مل گیا. جب وہ گھر جا کے دیکھیں گے، اپنا سامان کھولیں گے، ظاہری بات ہے وہ جو بھی اس وقت دینار تھے یا جو بھی وہ ان کو ملے، تو آف کورس وہ واپس آنا چاہیں گے کہ اچھا یہاں تو ہمارا ڈبل فائدہ ہو گیا، سامان بھی مل گیا اور پیسے بھی نہیں لگے ہمارے. تو اب جب یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لاؤ، یعنی بنیامین جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، بابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ حضرت یعقوب کے کتنے سال وہاں پر گزر چکے ہیں، یعنی کہ وہ 13-14 سال کے تھے اور اب وہ 20s میں ہیں اپنے، اور رو رو کے حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بچے کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو. باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، یعنی سامان لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے. میننگ کہ جب بھائی ساتھ جائے گا، آف کورس ایک باڈی اور ہے، ایک سواری اور ہے، ایک سامان لاد کے اور مل جائے گا ہمیں. اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، یعنی وعدہ نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے، نہیں کہ انہوں نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ نہیں، اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے وعدہ کرو میرے سے. جب انہوں نے اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نے گواہ ہے، یعنی کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ مطلب ہی از دا گواہ. پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. یہ بیسیکلی اس لیے کہ جب سب دیکھیں گے کہ 11 یا 10 مطلب 11 جو ہیں جوان جہان لوگ جو ہیں ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو کہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ حکومت کے لیے کوئی اگینسٹ آ رہے ہیں یا کوئی حملہ کرنے آ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا نہ ہو اور تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. تو جو شہر کے ڈفرینٹ دروازے ہیں، مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہوتا ہے اسی پر ہی کرتا ہے. یعنی اپنی طرف سے ان کو یہ بھی مشورہ بھی دے دیا، نصیحت بھی کر دی کہ تم لوگ الگ الگ جانا تاکہ کچھ نہ، لیکن اینڈ آف دا ڈے ڈپینڈ اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہے. تو یہ میرے اور آپ کا بھی ہمیشہ ہماری بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا ہاتھ پاؤں خود مارنے، اپنی طرف سے تدبیر خود کرنی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو سختی سے، پھر اللہ پہ چھوڑو. یہ مطلب نہیں کہ اب اونٹ کو باندھو مت اور اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر لینا ہوگا کہ اس کو یہ چلا جائے گا کہیں، یہ چوری ہو جائے گا، نہیں تو کھڑا رہے گا. تو اپنی طرف سے پورا مطلب انتظام کر لو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو.
اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی ناکام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. یعنی ان سے علماء کہتے ہیں کہ اس پارٹ کی جو آیت کہی نا کہ تو اس پہ غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں کہ شاید یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد وہی چیز بنیامین کے ساتھ بھی یہ کرتے رہے شاید اس کے ساتھ بھی ان کا ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا اور کیونکہ حضرت یعقوب کو وہ عزیز ہوں گے جو بھی. تو ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی تنگ ہوتے رہے. جب یوسف اپنے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو. بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ بنیامین کو روک لیں مگر کس طرح روکتے ابھی وہ اپنی آئیڈینٹی بتانا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے اس کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا کہ بیسیکلی چوری کی سزا کے طور پہ جب ان کو روکا جائے گا اور اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا باقیوں کو نہیں. تو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی. سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے اس نے کہا جو ایک اور ہرکارے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتن انعام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں تم خود خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ہی ان ظالموں کو سزا دینے کا رواج ہے. ظاہری بات ہے حضرت یوسف کو پتا ہو شاید تو کہ وہاں کنعان میں یہی ہوتا تھا کہ جو چوری کرتا تھا وہ شخص ہی رکھ لیا جاتا تھا. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی. پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی وہ دی گئی ہوگی کہ اس طرح کر لو. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا. یعنی مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا کہ بندہ پکڑا جائے اس طرح سے اس کی اور سزا ہوگی لیکن کنعان میں یہ سزا تھی. اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اب ہم امیجن کرو جھوٹ کتنا بول رہے ہیں وہ. اس سے پہلے تو یوسف بھی چوری کر چکا اگر اس نے کر لی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یوسف نے ان کی یہ بات سن کے بھی پی گیا. حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ. میرے منہ پر الزام لگا رہے ہو جو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھیں. اب ظاہری بات ان کو یہ فکر ہے کہ وہ پرومس کر کے آئے اپنے باپ سے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہ واپس لے کے آئیں گے بنیامین کو. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ باخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے. اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کوئی وہ کہتے ہیں نا بائی نیچر کوئی برے لوگ نہیں تھے. وہ جو ایک جیلسی میں ایک بھائی کی جیلسی میں ان سے یہ حرکتیں ہو رہی تھی مطلب ویسے دیور اوکے دیور ٹھیک وہ صحیح جس ایک نارمل انسان. بعض دفعہ ہم سب سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جو ویسے ہم شاید عام اس میں نہ کریں کبھی بھی. اچھا تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے. اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے.
ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملوا دے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ ایک میرے نا پانی پی لو۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف! وہ دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی، آنکھیں سفید پڑ گئی میننگ کے نابینا ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی، اپنے غم اور فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعنی کہ میں اپنے، تو یہ میرے رب بھی، ہم بھی جب دعا مانگے تو ہم یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ میں تیرے سے ہی صرف ذکر کر رہی ہوں، میں تجھ سے ہی مانگ رہی ہوں، تو ہی میری سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے یہ کون سی بنتی ہے؟ آیا نمبر 86، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اگین another important point میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ کافر لوگ۔ تو میں اور آپ جب بالکل ہی وہ ہو جانا کیونکہ جی میرے ساتھ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت اپنے آپ کو ہم یہ ریمائنڈ کرا دیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کے یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف نے سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ آپ یہ بھی اب نوٹ کرو، انہوں نے کیا کیا تھا؟ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یوسف علیہ السلام کا جو آگے سے ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب لوگوں کو معاف نہیں کرتے یا لوگوں کے ساتھ ہم سخت زبان استعمال کرتے ہیں جنہوں نے شاید ہمارے ساتھ بہت معمولی سا کچھ کیا ہوتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو پارٹ ہے نا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت وہاں جو لوگ تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے بھی تقریباً رسول اللہ نے پھر کہا کہ آج تم پہ کوئی سختی نہیں، جو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور پھر آپ نے بھی یہی بات کہی جو ابھی اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اچھا یہاں جگہ جگہ نا ٹرانسلیشن میں میرا قمیص لکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ قمیص از فیمنن، سو میں اس کو میری قمیص، جاؤ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ آپ یہ سوچو کہ یہ تو چلو ان کو خوشبو محسوس ہو گیا، میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو وہی دے سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، از فائن، وہ آپ سے مل جائے گا، لیکن کتنے سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو بتایا۔ یہ مطلب اگزامپل بننا تھا نا ہمارے لیے کہ کبھی کبھی ہماری پرابلم پریشانیاں لمبی ہو جاتی ہیں، ان سے آپ کو لگتا ہے نکل نہیں پائیں گے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کب میری مدد کریں گے، مجھے کب کچھ،
تو ایسے واقعات کو اپنے لیے اس لیے تو قرآن کو بار 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 پڑھنا چاہیے کہ یہ چیزیں پھر آپ کو تقویت دیتی ہیں. یہ رسول اللہ کو بھی تقویت دینی تھی یہ باتیں کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تم سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا, اور اللہ تعالیٰ واز آلویز واچنگ آن یو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں, ہم جس پریشانی سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا حل ضرور نکالتا ہے. کہنے لگے اچھا, گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خفت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یک یک اس کی بینائی اوت کر آئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والے سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یاد ہے نا شروع میں جو بات یہ تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یہ کیا ہے, اس کو یہاں سے آپ یاد کر دیں. فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. فاطر السماوات والارض یعنی کہ اللہ تعالیٰ, یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں, دعا ہے یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس کو یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے, یہ جو یہ مطلب یہ دعا ہے کہ مجھے اگر جب مطلب میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور انجام کار میں مجھے صالح لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تو اٹھا. اے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے محمد تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے. اب یہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کیا کہ وہ سب بھی انسان تھے, یعنی کہ آپ بھی انسان ہیں اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی تھی؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اپنے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اچھا انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی آج اس کو اینڈ کریں گے. میں نے کہا نا یہ والی ذرا ویک تھوڑا سا میرے لیے ٹف ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے بالکل نارمل ہمارے ٹائمنگ ٹھیک ہو جائیں گے. آج ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں. اچھا کل آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ
تو ہم 4:30 پہ کل شروع کریں گے. میں گروپ پہ بھی لکھ کے ڈال دیتی ہوں تو جو لوگ نہیں آئے ان کو پتہ چل جائے. 4:30 پہ کل شروع ہوگا. اینڈنگ ٹائم وہی رکھیں گے لیکن کل 4:30 پہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.